بدقسمتی سے 12,000 13,000 ووٹر آپ ووٹ کاسٹ کرنے آتے ہیں۔ میری آپ سے بہت ہی مؤدبانہ التجا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا حق آ کر استعمال کریں، میکسیمم لوگ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کا ووٹ کوئی مافیا کا بندہ اپنے حق میں استعمال کر لے۔ بار کو بچائیے، بار کی ڈگنیٹی کو بچائیے، کالے کوٹ کے تقدس کو بحال کروانے میں ہماری مدد کیجیے، مجھے ووٹ دیجیے۔ میں انشاءاللہ آپ کی آواز بن کے پنجاب بار کونسل میں گرجوں گا۔ آپ کی بہت مہربانی، مجھے ووٹ کیجیے گا۔ تشریف فرما ہے عرفان خان صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ عرفان خان صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے سفر کا تھوڑا سا احاطہ کیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ بہترین نمائندگی اپنے وکلا برادری کی کیسے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ادھر مدعو کیا کہ تاکہ ہم اپنے خیالات کا اور اپنے عزائم کا آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے اپنی وکلا برادری کے سامنے اظہار کر سکیں۔ عرصہ تقریباً 20 سال سے میں شعبہ وکالت میں ہوں۔ یہاں ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ کوئی بھی شعبہ جب کوئی شخص اڈاپٹ کرتا ہے تو اس میں اس کے رزق کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی انوالو ہوتی ہے۔ جب آپ کے شعبے میں آپ کی عزت نہ رہے تو پھر یا تو آپ کو وہ شعبہ چھوڑ دینا چاہیے یا اس کی عزت کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں نے 2014 میں یہی الیکشن کنٹیسٹ کیا، کچھ ووٹوں سے میں رہ گیا۔ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ ون کروں۔ میں الیکشن لڑنا کیوں چاہتا ہوں؟ نوجوان ہمارا مستقبل ہے اور اس مستقبل میں گزشتہ تقریباً 15 سال سے کوئی دھیان نہیں ہے۔ آفس آف آنر کو آفس آف پروفٹ بنا لیا گیا ہے اور اسی تناظر میں چلتے چلتے آج ہم اس نج پہ پہنچ گئے ہیں کہ نوجوان کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے۔ نوجوان مجبور ہو گئے ہیں جتھوں کی شکل میں وکالت کرنے پہ۔ نوجوانوں کو راستہ بتایا گیا کہ جناب آپ پریشر بلٹ اپ کریں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا۔ نوجوان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان 15 سالوں میں سٹیپ بائی سٹیپ کتاب سے قلم سے دور کر دیا گیا۔ یقین مانے کہ ان 15 سالوں میں خواتین وکلا کے لیے بار کے لیول پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا۔ آج بھی خواتین وکلا بار کا حصہ اس طرح نہیں سمجھی جاتی جس طرح ایک مرد وکیل کو سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تیسری بات، میں جب اس پروفیشن میں آیا تو بار اور بینچ کا ایک مضبوط تعلق تھا، ایک مضبوط رشتہ تھا۔ بار بینچ کے مسائل کو سمجھتی تھی، بینچ بار کے مسائل کو سمجھتے تھے۔ لیکن یہ تناؤ کی کیفیت پچھلے 15 سالوں میں آ گئی۔ اس کی مین وجہ لیڈرشپ کی کوالٹی تھی۔ ہمارے پاس پریزنٹیبل لیڈرشپ نہیں آئی۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجاب بار کونسل نے گزشتہ 15 سالوں سے وہ رول پلے نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ آج سے 20 سال پہلے بینچ کا یہ حال تھا کہ کوئی کرپٹ جج جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا، پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا تھا۔ ایک بار کی ریکوزیشن آتی تھی اور اس بینچ کا بیٹھا ہوا کرپٹ جج ہے وہ اتر جاتا تھا۔ میں بینچ سے مراد سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک بات کر رہا ہوں۔ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کرپٹ ججز کو اتارنے کا کوئی تحرک نہیں ہوتا۔ اس کا الٹیمیٹ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے نوجوان وکلا کو یا وہ وکلا جو صرف پروفیشنلزم پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ وکیل کتابوں کے جتھے اور کتابوں کے تھدے اور لے کے جاتے ہیں، لیکن بیک ڈور ایڈوکیسی میں وہ بیچارے اپنا بنتا ریلیف ختم کروا کے لیتے ہیں، یا تو وہ کرپٹ ججز کی وجہ سے یا وہ بار کے عہدیدار جو بار کو آفس آف پروفٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے۔ میں عرفان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، آپ بار کا ممبر ہو کر آپ
فزیکلی آپ کیا ٹریننگز آپ سوچتے ہیں یا کیریئر بلڈنگ کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ لائسنس ملنے سے پہلے اور لائسنس ملنے کے فوراً بعد کیا پروسیجر سے گزرنا چاہیے, کیا مینڈیٹری چیزیں ہونی چاہیے کہ تاکہ جو وکیل میل فیمیل دونوں در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں ان کی ایک پراپر ٹریننگ ہو جائے اور وہ اپنی روزگار کما سکیں؟ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے LLB پاس کیا تو میرے ذہن میں سٹرکچر یہ تھا کہ میں نے LLB کر لیا, گائیڈ لائنز کا فقدان آپ کو بتا رہا ہوں کہ گائیڈ کوئی کرنے والا نہیں, کہ جب میں نے LLB کیا, پیپر دیے پارٹ 3 کے, اور میرے ذہن میں تھا کہ رزلٹ آئے گا اور میں بطور وکیل عدالت میں پیش ہوں گا, میرے پاس مرڈر کیسز آئیں گے, میں عدالت میں کھڑے ہو کے وہ کیسز آرگو کروں گا اور دس اینڈ دیٹ. ایک جاننے والے ملے, وہ وکیل تھے, انہوں نے کہا بھی آپ کا LLB کمپلیٹ ہو گیا؟ میں نے کہا جی بالکل ہو گیا جی, میں نے پارٹ 3 کے پیپر دے دیے اور رزلٹ کا ویٹ کر رہا ہوں. انٹیمیشن بھجوا دی. میں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے انٹیمیشن؟ لا کر لیا بس, اب رزلٹ کا ویٹ کر رہا ہوں. وہ بھئی آپ نے انٹیمیشن بنا دی, کہیں کسی سینئر کو جوائن کیا ہے, پنجاب بار کونسل کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے انٹیمیشن جمع کروا. مجھے نہیں پتا تھا. میں نے خیر وہ میرے 5-6 ماہ 3-4 ماہ میرے ضائع ہوئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ, بلکہ ہمارے دور میں تو یہ تھا کہ پارٹ 2 کے بعد ہی انٹیمیشن جو بھیج سکتے تھے. اب تو انہوں نے کہا پارٹ 3 کے بعد ہے. ہمیں یہ بتانے والا ہی کوئی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی پروسیجر ہے. جس پروفیشن میں جانا چاہ رہے ہیں اس کی گائیڈ لائنز ہی نہیں ہمیں مل رہی تھی. میں نے 2014 میں جب الیکشن کنٹیسٹ کیا اور میں لوز کر گیا تو میرے ذہن میں میں اسپیکٹرم لے کے گیا ہوا تھا. میں نے مبارکباد دی جو ریٹرن کینڈیڈیٹ تھے. میں نے کہا یار میرے نا ذہن میں ایک خاکہ تھا تو وہ آپ کر لیں. کہتے جی کیا؟ میں نے کہا کہ جب بھی کوئی وکیل پاس آؤٹ ہوتا ہے نا تو پاس آؤٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ گیمبل کرتا ہے. کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جی وہ گیمبل کرتا ہے کہ اس کے نصیب میں ایک پروفیشنل چیمبر آ رہا ہے, اس کے نصیب میں نان پروفیشنل چیمبر آ رہا ہے, اس کے نصیب میں ایک پراپرٹی ڈیلر کا چیمبر آ رہا ہے. وہ اس کا نصیب ہے, وہ گیمبل کرتا ہے کیونکہ اس کو اس پروفیشن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ مرسڈیز میں آیا ہے, اس کے آگے پیچھے بندے ہیں, اس کے لیے وہ سب سے بڑا وکیل ہے. اس کے لیے وہ وکیل کوئی وقت ہی نہیں رکھتا. جو وکیل فائلیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور گندے سے کورٹ میں وہ جا رہا ہے, وہ کہتا نہیں یہ وکیل نہیں ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ نالج وائز کیا ہے. میں نے کہا جی میں آپ کو ایک پروگرام دیتا ہوں, کوئی فائنانس ریکوائرڈ نہیں, میں والنٹیئر کرواؤں گا سینئرز کو. آپ ایک فرنٹ ڈیسک بنا دیں, اس میں 60 سے 70 سینئرز جو ہیں وہ اس پار کے ساتھ, اس طاقت کے ساتھ فائنل ایئر میں کالجز کا وزٹ کریں. ان کے پاس ایک لسٹ ہو چیمبرز کی اور ان کو دے دی جائے کہ جناب یہ آپ کی ڈسپوزل پہ, جس چیمبر میں جس بچے کو آپ بھجوائیں گے وہ چیمبر انکار نہیں کرے گا. وہ فائنل ایئر میں جا کے وزٹ کریں. ایک دن سٹوڈنٹس میں جس کی 25-30 سال 35 سال 40 سال وکالت ہوتی ہے نا, وہ ایک لڑکے کے ساتھ ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ آدھا گھنٹہ کنورسیٹ کرے گا نا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کی ٹینڈنسیز کیا ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہی پروگرامز جو ہیں وہ کالجز میں بھی انٹروڈیوس کرانے چاہیے؟ جی یہ کمپلسری ہونا چاہیے, یہ کمپلسری ہونا چاہیے کہ وہ ٹینڈنسیز بتائیں کہ آپ کے پاس لا کالج میں جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ ریگولر کتنے ہیں اور ارریگولر کتنے ہیں. یہ بتائیں کہ کس کی ٹینڈنسیز کس لا میں زیادہ ہے, فوجداری میں ہے, دیوانی میں ہے, ریونیو میں ہے, کارپوریٹ میں ہے, کسٹم میں ہے, کس میں ہے. وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. اگر آپ نے ایک ہیلدی فیوچر وکلا کی شکل میں لینا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. اس میں کوئی فائنانس انوالو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جوئی صاحب نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ کالجز سے ہی جو ہے نا وہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, کالجز میں ہی ان سے انٹریکشن کر لی جاتی ہے. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تو کالجز کا وزٹ کر لیتے ہو ممبر پنجاب بار کونسل,
لیکن آپ ان کو گائیڈ لائنز دینے کے لیے پنجاب بار کونسل کا وزٹ کرنے کے لیے تیار، کالجز کا وزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ ان کو کہ جب تک ان کو ہوش آئے گی اس وقت تک اس کو استعمال کرنا ہے، جیسے ہی اس کو ہوش آ گئی اس کو چھوڑ دینا ہے، اگلے اسٹوڈنٹ کو پکڑ لینا ہے. یہ ان کی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ چلتے ہیں، ٹھٹھے لگاتے ہیں. کیا ہوا، ان کو ہوش آ گئی، پچھلا تیار ہے، ان کو پکڑ لیں گے. اگر ہمارے معاملات کالجز لیول پہ، یونیورسٹی لیولز پہ پنجاب بار کونسل باقاعدہ یہ چیز امپوز کر دے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے عزت دی تو کنکریٹ لیول پہ میرے ذہن میں جس میں فائنانس انوالو نہیں ہے وہ میں کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور میرے لائک مائنڈڈ اگر ممبرز آگے اور یہ کروانے کی بھرپور کوشش کروں گا. اگر کوئی ہرڈل آئی تو یہ میرا اپنی بار سے وعدہ ہے کہ اگر یہ کام کرنے میں کسی مافیا نے ہرڈل کریٹ کی تو وہ معاملہ میں بار کے سامنے پٹ کروں گا کہ یہ ایک پازیٹیو کام کرنے جا رہا ہوں جس میں کوئی فائنانس انوالو نہیں ہے، یہ مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا. کہ آپ کو اللہ میاں کامیاب کرے. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ اگر انفارچونیٹلی کوئی ہرڈل ایسی آتی بھی ہے تو آپ ادروائز بھی اس چیز کو، پروسیجر کو لے کے چلیں تو ینگ وکلا کے لیے بہت بہتر ہے. انشاءاللہ. آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ احتساب کا عمل کیسے کریں گے؟ کیونکہ احتساب کی بات کم سننے کو ملی ہے. آپ وکلا حضرات جب لیڈرشپ پہ آتے ہیں تو پاکستان بنا دیتے ہیں، میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر، مگر اپنے اندر ہی ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے، ایک بندہ قتل کر دیتا ہے، دونوں کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ لوگ اپنی جان، اپنا فیوچر آپ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. مگر کہیں نہ کہیں پھر بھی آپ کے اندر اگر مافیا کی بات چلے گی، آپ کے اندر اگر استحصال کی بات چلے گی، چاہے وہ ینگ وکلا کی بات ہو، چاہے وہ لیڈیز جو آپ کی فیمیل کولیگز ہیں ان کی بات ہو، اگر یہ آپ کے اندر بھی چلے گا تو پھر میرے خیال میں میں ایکچولی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے احتساب کا عمل کیسے ہوتا ہے، اور آپ کا کیا ویژن ہے کہ اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ احتساب کیسے کریں گے اپنے وکلا کے؟ بڑا مختصر سا جواب ہے اس کا کہ اگر آنیسٹ لیڈرشپ آ جائے گی، آنیسٹ بندے آپ الیکٹ کر کے پنجاب بار کونسل میں بھجوا دیں گے تو احتساب کے عمل میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. قوانین موجود ہیں اور بڑے اسٹرکٹ قوانین موجود ہیں، اور یہ جو رپیٹ کر رہے ہیں میرے دوست ہیں، بھائی ہیں سارے، جو یہ رپیٹ کر رہے ہیں یہ کوئی بار کے درد میں تو رپیٹ نہیں کر رہے. ان کو خوف ہی یہی ہے کہ اس وقت بار میں کینڈیڈیچر جو ہے وہ اس وقت موسٹلی کینڈیڈیچر آنیسٹ نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ سارے آگے اور ہم پنجاب بار کونسل میں نہ بیٹھے ہوئے تو ہمارا کڑا احتساب ہوگا. اور یہ نہیں کہ وکٹمائزیشن ہوگی، نو 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 نو، وکٹمائزیشن کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اگر آنیسٹ لیڈرشپ ہو. بالکل اکراس دی بورڈ جسٹس ہونا چاہیے. کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پنجاب بار کونسل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن ایپلیکیشنز پہ کاروائی ہو ہی نہیں سکتی ان ایپلیکیشنز پہ بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں. عرفان خان صاحب، 35,000 ووٹر ہیں ہماری بار کے، بدقسمتی سے 12,000 13,000 ووٹر آپ ووٹ کاسٹ کرنے آتے ہیں. میری آپ سے بہت ہی مؤدبانہ التجا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا حق آ کر استعمال کریں، میکسیمم لوگ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کا ووٹ کوئی مافیا کا بندہ اپنے حق میں استعمال کر لے. بار کو بچائیے، بار کی ڈگنیٹی کو بچائیے، کالے کوٹ کے تقدس کو بحال کروانے میں ہماری مدد کیجیے، مجھے ووٹ دیجیے. میں انشاءاللہ آپ کی آواز بن کے پنجاب بار کونسل میں گرجوں گا اور آپ کے حقوق کے لیے سینہ سپر ہوں گا، کیونکہ نہ میں پیسہ لگا رہا ہوں نہ آپ مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں. آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں، کل کو سینہ تان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آپ کی بہت مہربانی، مجھے ووٹ کیجیے گا.